السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہی آمد ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ ہم رمضان المبارک کی طرف اور رمضان المبارک کا مہینہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اور یقینی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ آنے والا جمعہ رمضان المبارک ہی کے اندر ہوگا. رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو اشارتاً کنایتاً صراحتاً، یعنی صاف صاف انداز میں بہت پہلے سے اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے متوجہ فرمایا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب رجب کا چاند دیکھتے تھے اور رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ اللہ سے یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ، تو ہمارے شعبان اور رجب کے مہینے میں برکت فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک کسی طرح پہنچا دے. گویا رمضان المبارک کا انتظار 2 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتا تھا، اور یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی امت کو اس بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے کہ 2 مہینے پہلے سے اگر آدمی اس کی تیاری کرے کہ رمضان المبارک کا کوئی لمحہ، کوئی منٹ ضائع نہ ہو، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. رمضان المبارک کی تیاری، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہر محتم بالشان اور جو بڑا اور اہم کام ہوتا ہے اس کی تیاری اس کا وقت آنے سے پہلے ہوتی ہے. آپ کو اگر کہیں سفر کرنا ہے تو آپ بہت پہلے اس کی تیاریاں کرتے ہیں. حج کا مقدس سفر آدمی جن تاریخوں میں کرتا ہے وہ تاریخیں اس کی تیاری کی نہیں ہوتی، بلکہ بہت پہلے سے اس کے فارم بھرے جانا ہے، قرآن اندازی ہونی ہے، اس کے پیسے جمع کرنے ہیں اور دیگر تیاریاں شروع ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی تاریخ مقررہ پر آدمی حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ ایک اہم سفر ہے، اس کے لیے اس کی تیاریاں اس سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہیں. عام دنیاوی سفر آدمی کرتا ہے، بہت پہلے سے اس کا ٹکٹ بک کرانا ہے، اگر کسی ملک جانا ہے تو پاسپورٹ کی تیاری ہے، ویزے کی تیاری ہے، ٹکٹ کی بکنگ ہے، پھر کافی پہلے اپنی پرواز سے آدمی ایئرپورٹ پہلے پہنچتا ہے. یہ سارے کام پہلے ہوتے ہیں. اسی لیے رمضان المبارک کی تیاری پہلے سے ہوتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کے اخیر میں ہمیں جمع فرمایا، اور جمع فرما کر آپ نے ایک وعظ کیا، اور اس وعظ میں آپ نے رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے. بلکہ وہ الفاظ استعمال کیے جن الفاظ سے پتہ لگتا ہے
کہ جیسے گھٹا چھا جاتی ہے ایسے رمضان المبارک کی برکتیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور تمہارے اوپر چھا جائیں گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح بارش برستی ہے، کالی گھٹائیں آتی ہیں، بادل گرجتے ہیں اور ایک موسلا دھار بارش برستی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں، ٹھنڈی فضا، اسی طرح بارش کا پانی سب جگہ پہنچ جاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں نازل ہونے والی برکتیں سب جگہ پہنچ جاتی ہیں۔ ایک عمومی مغفرت، ایک عمومی برکتوں کا اللہ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے۔ رمضان المبارک اتنی قیمتی دولت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے اور اس پر رمضان المبارک میں اللہ کی طرف سے بندوں کو کیا ملتا ہے، تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے کہ پورا سال ہی رمضان ہو جائے تو اچھا ہے۔ ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ پورے سال روزوں کی مشقت، کہ دن بھر روزہ رکھنا، پورے سال 20 تراویح کی مشقت، کہ پورے سال عشاء کی نماز کے علاوہ 17 رکعتوں کے علاوہ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا، لیکن اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر اور انعام کے مقابلے میں یہ تکلیف بے حیثیت ہو جائے اگر امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ نے یہ چیز چھپائی ہے کہ اس کی حقیقت کو ظاہر نہیں کیا۔ اگر حقیقت ظاہر ہو جاتی تو ایک ایک آدمی یہ تمنا کرتا کہ میں پورے سال روزوں کی تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، پورے سال تراویح کی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن رمضان المبارک کی برکتوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، ساتھ ساتھ خدا نہ خواستہ اگر رمضان المبارک کی ہم نے قدر نہیں کی تو وعید بھی اتنی سخت ہے۔ صحابی ہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور تیسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول اس طرح کے عمل کا نہیں تھا۔ جب آپ اپنے خطبے سے فارغ ہو گئے تو ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا آج ہم نے آپ سے ایسا عمل دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا کہ آپ نے تینوں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کچھ لوگوں کو بد دعائیں دی اور ان کی بد دعا پر میں نے آمین کہا۔ ایک تو والدین کے نافرمان کے لیے کہ والدین میں سے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کسی کو نصیب کرے اور وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے مغفرت نہ کرا لے اور جنت کو واجب نہ کرا لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل امین نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ اولاد جو ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت واجب نہ کرائے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے کہا آمین۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرے آدمی کو جبریل نے بد دعا دی اور اس طرح کہا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑے ہلاک ہو جائے وہ آدمی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ تیسرے فرمایا کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو اور وہ رمضان المبارک کی برکتوں سے محروم ہو جائے، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے۔ جبریل نے بد دعا دی، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ ہمیں اس حدیث کے مفہوم پر غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ جبریل امین اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے نام کے آگے امین لگتا ہے اور امین کہتے ہیں امانت دار کو، اور امانت داری کی بات یہ ہے کہ جبریل امین جو کچھ اللہ کا پیغام ہوتا ہے
وہی آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا پہلے آپ سے نبیوں تک پہنچایا کرتے تھے. اپنی طرف سے کوئی ذرہ برابر کسی چیز کا اضافہ یا کسی چیز کی کمی نہیں فرماتے تھے. وہ فرشتے ہیں بلکہ فرشتوں کے سردار ہیں, اور ان کی یہ صفت قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے, لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, جو کچھ اللہ کا حکم ملتا ہے بس اسی کو پورا کرتے. گویا اس سے اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ جبریل امین کا ان لوگوں کو مسجد نبوی میں آ کر بد دعا دینا اپنی طرف سے نہیں تھا, بلکہ اللہ کے حکم سے تھا. اللہ کے حکم سے تھا. دوسرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق اور رحیم, جن کی یہ صفت قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے, وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم, کہ وہ تو ایمان والوں پر بڑے مہربان ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوائے چند موقعوں کے جو بے حد ضروری تھے ان کے علاوہ کسی کو بد دعا نہیں, کسی کو بد دعا نہیں. طائف والوں نے اللہ کے نبی کو ستایا, اور اتنا ستایا کہ آپ طائف کی تکلیف کو بھول نہ سکے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی, اغیار نے اور دشمنوں نے جو آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں, کیا آپ کو یاد ہے یا آپ بھول گئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے, عائشہ تیری قوم نے طائف میں جو مجھے ستایا ہے وہ تکلیف بھلانے سے بھلائی نہیں جاتی, اتنا ستایا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بد دعا نہیں فرمائی. لیکن یہاں ہمیں غور کر لینا چاہیے ان لوگوں کی بدبختی کا کہ جبریل امین بد دعا دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی بد دعا کی تائید کر رہے ہیں اور اس پر آمین کہہ رہے ہیں. آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں, جیسا کہ دعا مانگی جا رہی ہے اللہ اس دعا کو اسی طرح قبول فرمائے. یعنی گویا اللہ کے نبی علیہ السلام اس آدمی سے انتہائی ناراض ہیں جو آدمی رمضان المبارک کی بیش بہا برکتوں کے نزول کے باوجود رمضان کی قیمتی گھڑیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے. وہ کیسا بدبخت ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل امین کی بد دعا پر آمین فرما رہے ہیں. اس لیے رمضان المبارک کی ایک ایک لمحے کی قدردانی ہم پر ضروری ہے. نہ معلوم زندگی میں دوبارہ پھر میسر ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کے لیے میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, ہر آدمی کو چاہیے کہ ہر آدمی شروع سے لے کے اخیر تک کا اپنا معمول بنائے, کچھ نظام بنائے. جس طرح بہت سے اہم کاموں کا آدمی نظام بناتا ہے, کسی کے گھر میں شادی ہے, کسی کے گھر میں کوئی تقریب ہے, کسی کو مکان بنانا ہے, کسی کو کوئی فیکٹری ڈالنی ہے, آدمی بہت پہلے سے اس کا ایک نظام بناتا ہے. مجھے زمین خریدنی ہے, پھر اس پر اس طرح فیکٹری ڈالنی ہے, پھر اس میں اس طرح سامان آئے گا, پھر اس میں اس طرح مجھے نوکر اور ورکر رکھنے ہیں, کام کرنے والے. ہر چیز کا ایک نظام بنتا ہے. رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں کے سے فائدہ اٹھانے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنا نظام بنائے, تاکہ رمضان المبارک کی کسی گھڑی کو ضائع نہ کر دے, اس کا کوئی وقت ضائع نہ ہو. تو معمولی سی بات ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ ہاں, میں عرض کرتا ہوں, پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ ہم لوگ تو رمضان کی تیاری ایسی کرتے ہیں کہ ہاں بھائی, گھر کی عورتوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ذرا لسٹ بنا دو, سحری میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے وہ پہلے سے لا کے رکھ دیں, افطار میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے لاؤ بتا دو, تاکہ وہ چیزیں لا کے رکھ دیں. اب دوپہر کے بعد سے ایک کھانے کا پکانے کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور افطار کا وقت بھی اس میں چلا گیا, اور دعاؤں کا وقت بھی اس میں چلا گیا. اسی طرح سحری میں آدھی رات کے بعد بیچاری عورتیں لگی ہوئی ہیں پکانے کے اندر, نہ انہوں نے تہجد پڑھی, نہ انہوں نے دعائیں مانگی, بس بیچاری پکانے میں لگی ہوئی ہیں. اور ایک لمبا وقت جو قیمتی گھڑیاں تھیں اللہ سے مانگنے کی, وہ ساری کی ساری پکانے کھانے کے اندر چلی گئی. ہمارا کچھ وقت دن میں سونے میں چلا گیا, کچھ بازار میں چلا گیا, کچھ عید کی تیاری میں چلا گیا. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, یہ رمضان المبارک کی قدردانی حقیقت میں نہیں ہے. صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ صحابہ اکرام تو رمضان المبارک میں اپنے دنیا کے کسی کام کو کرتے ہی نہیں تھے, بالکل فارغ ہو جاتے تھے.
اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے ساتھ پورے مہینے کا اعتکاف کیا. جب پہلے 10 دن پورے ہو گئے رمضان المبارک کے تو آپ نے اگلے عشرے کا اعتکاف یعنی 11واں دن شروع ہو گیا اور صحابہ نے آپ کے ساتھ پھر اعتکاف شروع کر دیا اگلے عشرے کا. جب 20 دن پورے ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خیمے سے اپنی گردن باہر نکالی اور جو صحابہ آپ کے ساتھ اعتکاف میں 20 دن سے بیٹھے ہوئے تھے آپ نے صحابہ سے فرمایا جو لوگ میرے ساتھ شروع سے اعتکاف کر رہے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں وہ اپنا اعتکاف ختم نہ کریں بلکہ وہ رمضان کے آخر عشرے کا بھی اعتکاف کریں، اس لیے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ شب قدر آخر عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہو. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی خود اعتکاف فرما رہے ہیں اور صحابہ آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں بالکل فارغ ہو کر اعتکاف میں. اس لیے ہمیں صحابہ کرام کی نقل کرنی چاہیے کہ صحابہ کرام کس طرح ان قیمتی گھڑیوں کی قدر کرتے تھے. اس کے لیے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں ایک تو ہم اپنے اٹھنے کا وقت طے کریں کہ صبح ہمیں کس وقت اٹھنا ہے. سحری بہت فضیلت کی چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جب سحری آپ تناول کیا کرتے تھے اور کوئی شخص اس وقت میں آ جایا کرتا تھا تو آپ یہ کہہ کر بلایا کرتے تھے آ جاؤ برکت کا کھانا کھا لو اور برکت میں شریک ہو جاؤ. پتہ یہ چلا کہ سحری میں برکت ہے، لیکن اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ سحری کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے آدمی دوسری برکتیں چھوڑ دے، بلکہ یہ ہے کہ آدمی اتنے پہلے اٹھے کہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے اور ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد آدمی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعتیں تک تہجد کی نماز ثابت ہے. آپ نے 8 بھی پڑھی ہیں، آپ نے 6 بھی پڑھی ہیں، آپ نے کبھی 4 بھی پڑھی ہیں، اگر موقع کم ہوا تو آپ نے 2 بھی پڑھی. جتنی اللہ توفیق دے تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اس لیے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. اب ایسے وقت میں یا تو ہم سو رہے ہوں یا کھا رہے ہوں تو ان چیزوں سے محروم ہو جائیں. یعنی جو دینے والا ہے اللہ تعالیٰ وہ تو اعلان کر رہا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں اور ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں لگ جائیں تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. اس لیے اس وقت میں جتنا اللہ توفیق دے آپ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھ سکتے ہو آپ کو پڑھنی چاہیے. اور اس کے بعد اہتمام کے ساتھ آپ خوب جی لگا کر اللہ سے دعا مانگیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی آپ اللہ سے اس وقت میں دعا مانگیں. وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں اگر آپ صبح صادق سے 1 گھنٹے پہلے اٹھ گئے تو 15 منٹ آپ نے اپنی ضروریات چھوٹی بڑی ہر قسم کی اپنی ضرورت پوری کر لی. بہت کافی ہوتے ہیں 15 منٹ اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے. استنجے سے فارغ ہونا ہے، وضو وغیرہ کرنا ہے آدمی. اس کے بعد 15 منٹ اہتمام کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. 15 منٹ میں آدمی 8 رکعت آرام سے پڑھ سکتا ہے. اور پھر 15 منٹ اہتمام کے ساتھ آپ خوب جی لگا کر اللہ سے دعا مانگیں. آپ کی ضروریات پوری ہو گئی، آپ کی تہجد ہو گئی، 15 منٹ میں آپ کی دعائیں ہو گئی. اب 15 منٹ بچے، اخیر کے اندر آپ 15 منٹ میں اپنی سحری سے فارغ ہو جائیں. سحری میں تاخیر کرنا، اتنی تاخیر بھی نہ کرنا کہ صبح صادق ہو جائے، لیکن زیادہ پہلے سحری سے فارغ ہونے کے مقابلے میں تاخیر سے صبح صادق سے کچھ پہلے سحری کرنا یہ زیادہ فضیلت کی اور زیادہ افضل بات. اخیر کے 15 منٹ آپ اپنے سحری کے رکھ لیں اور سحری سے فارغ ہو جائیں. صبح صادق ہو جائے، آپ اپنی سنتوں سے فارغ ہو جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں. اگر کہیں جلدی نماز ہو رہی ہے تو آپ جلدی نماز پڑھ لیجئے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ عام دنوں میں تو آپ اشراق کا اہتمام کیا کرتے تھے
اور رمضان المبارک میں جلدی نماز پڑھ کے جلدی سونے کی وجہ سے آپ کی اشراق بھی چلی جائے اور آپ 9-10 بجے جب سو کر اٹھیں تو پتہ یہ چلے کہ اب تو اشراق کا وقت نہیں ہے، اب تو چاشت کا وقت شروع ہو گیا۔ جبکہ اشراق کی نماز پر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھے گا اللہ اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب دیتے ہیں، اور جو آدمی مزید 2 رکعت اور پڑھے یعنی 4 رکعت پڑھ لے تو اللہ اس کے دن بھر کے کاموں کو بنانے کی ذمہ داری لے لیتے۔ اور رمضان المبارک میں آدمی اشراق چھوڑ دے، وہ تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے، اس لیے آپ اشراق کا بھی اہتمام کریں۔ ہاں اتنی بات ہے، عام دنوں کے مقابلے میں آپ گھنٹے 1.5 گھنٹے پہلے آپ عام دنوں کے مقابلے میں جلدی اٹھے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ اگر عام دنوں کے مقابلے میں 1 گھنٹے پہلے یا 1.5 گھنٹے پہلے آپ اٹھے ہیں رمضان المبارک میں تو اس کی تلافی یہ ہو کہ 5 گھنٹے تک آپ سوتے رہیں۔ آپ اپنے ملنے والوں سے بھی یہ کہیں کہ ظہر سے پہلے کوئی فون مت کرنا کیونکہ میں فون نہیں اٹھاؤں گا، میں ظہر تک سوتا ہوں۔ یہ تو اپنی جان پر اپنی ذات پر بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے، اور رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں کو ضائع کر دینا ہے۔ کہ آپ نے کتنا کیا؟ اتنا ہی تو کیا کہ آپ عام دنوں کے مقابلے میں سحری کے لیے یا تہجد کے لیے کہیے آپ 1.5 گھنٹے پہلے اٹھ گئے، 1 گھنٹے پہلے اٹھ گئے، لیکن اس 1 گھنٹے کی تلافی میں آپ 5 گھنٹے تک سوتے رہیں، یہ تو کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ یہ تو سونے کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ بہرحال اگر ضرورت ہو آدمی گھنٹے 2 گھنٹے آرام کر لے، اس کے بعد اشراق بھی پڑھے آدمی، اللہ توفیق دے چاشت کی نماز بھی پڑھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی چاشت کی 12 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے موتی کا محل بنا دیتے، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ اس کے لیے روزی کے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں مرد اپنے کاموں پر جایا کرتے تھے اور عورتیں چاشت کی نماز پڑھ کر اپنے شوہروں کے لیے، اپنے گھر کے مردوں کے لیے روزی کی برکت کی دعائیں اپنے گھر میں مانگا کرتی تھیں، تو اللہ ان کو چاہے روزی کم دیتا تھا لیکن اتنی برکت والی دیتا تھا کہ گھر کی ساری ضرورتیں اللہ ان کی پوری کر دیا کرتے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام تکبیر اولیٰ کے ساتھ کریں کہ پورے مہینے ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اور یہ جب ہو سکتا ہے جب ہم اذان کے وقت کو نماز کا وقت سمجھیں۔ ایک تو آدمی یہ سمجھے کہ بھی نماز کا وقت 2 بجے ہے ظہر کی تو مجھے 2 بجے سے پہلے پہنچنا ہے، ایک آدمی یہ سوچے کہ نہیں 1:45 بجے اذان ہوتی ہے لہٰذا مجھے اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنا ہے، تو پھر انشاءاللہ کبھی بھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوگی۔ سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں زندگی میں کبھی 2 چیزوں کا مجھے دھیان نہیں، یاد نہیں، کبھی 2 چیزیں۔ کیا چیزیں؟ کہ ایک کبھی یہ یاد نہیں ہے کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد سے باہر ہوں، کبھی زندگی میں یاد ہی نہیں ہے کہ اذان ہوئی میں نے مسجد سے باہر سنی، میں اذان سے پہلے مسجد میں آ جایا کرتا۔ دوسرے فرمایا زندگی میں کبھی یاد نہیں کہ فرض نماز کے اندر میں نے امام کی پیٹھ کے علاوہ کسی کی پیٹھ دیکھی۔ اب آپ اس مفہوم اس جملے کا مطلب خود سمجھ لیجئے کہ میں نے فرض نماز میں امام کی پیٹھ کے علاوہ کبھی کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی، یعنی صف اول میں نماز پڑھتے۔ فرماتے زندگی میں کبھی یاد نہیں اس طرح۔ تو آپ جب اذان کے وقت کو نماز کا وقت سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پہلے کی سنتیں پہلے ہوں گی، بعد کی بعد میں ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں۔ قرآن پاک کے لیے آپ مخصوص وقت طے کریں کہ مجھے اتنے سپارے روزانہ پڑھنے۔ آپ اگر 1 سپارہ روز پڑھیں گے تو 1 قرآن ختم ہو جائے گا، آپ 2 سپارے روز پڑھیں گے تو آپ کے 2 قرآن ختم ہو جائیں گے، آپ 3 سپارے روز پڑھیں گے تو آپ کے 3 قرآن ختم ہو جائیں گے۔ بزرگان دین کا تو یہ معمول رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، 1 قرآن دن میں، 1 قرآن رات میں۔ یہ 60 قرآن کریم تو اس طرح ہو جاتے تھے روزانہ کے 2 قرآن کریم، اور ہر عشرے کے اندر تراویح کے اندر جو ہے وہ 1 قرآن ختم کرتے تھے تو 3 قرآن تراویح میں پورے ہو جاتے تھے۔ اس طرح 63 قرآن کریم رمضان میں پڑھنے کا معمول تھا۔ ہم کچھ تو کریں، اس لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اسی طرح تسبیح پڑھنے کا، درود شریف پڑھنے کے لیے ایک وقت طے کریں کہ 100 مرتبہ کم سے کم
یا 200 مرتبہ یا 300 مرتبہ مجھے درود شریف روزانہ پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، مجھے اتنی دیر اپنے کسی بھی عمل کے بعد میں اللہ سے دعا مانگنی۔ افطار کے وقت میں آپ خوب جی لگا کر اللہ سے دعا مانگیں، وہ وقت خاص دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ تراویح کا اہتمام آپ بہت اہتمام کے ساتھ کریں، ایسا نہیں ہے کہ 2 4 5 10 دن میں کہیں ہم نے قرآن سن لیا اور پھر تراویح کی چھٹی ہو گئی، ایسا بالکل نہیں۔ تراویح پورے مہینے روزانہ 20 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے، چاہے قرآن آپ 2 4 10 دن میں سن لیں، لیکن تراویح آپ کو پورے 29 اور 30 دن ہی پڑھنی ہے اور 20 رکعت ہی پڑھنی۔ قرآن کریم سننے کا اہتمام کریں اور ایسی جگہ قرآن کریم سنیں جہاں اطمینان سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک موقع آتا ہے قرآن کریم سننے کا پورے سال میں، اور اس میں بھی آدمی یہ سوچے کہ جلدی سے امام صاحب قرآن پورا کر دے، جلدی سے رکعت کر دے۔ کبھی امام صاحب نے 5 منٹ ذرا دیر کر دیے کہ امام صاحب کیا بات ہے، آج کچھ زیادہ پڑھ دیا تھا، آج 1 سپارے کے بجائے کچھ 1.25 سپارہ پڑھ دیا تھا۔ اب تو فرض نمازوں میں لوگ کہنے لگے ہیں کہ صاحب اب یہ ہے کہ ذرا سا خیال رکھنا چاہیے امام صاحب کو کہ اس وقت میں بازار کا موقع ہے، بازار کا موقع ہے، کاروبار کا موقع ہے، مغرب کی نماز کا موقع ہے، کہ اس وقت میں لوگ بازار سے آتے ہیں تو ذرا نماز مختصر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی آج ہماری زندگیاں کہاں چلی گئی انحطاط کے ساتھ، کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی نماز کو امام کے اور سنت کے تابع کرتے، ہم امام کی نماز کو اپنی مشورے کے تابع کرنا چاہتے ہیں کہ امام بھی نماز ایسے پڑھائے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں۔ واہ! آپ اطمینان سے قرآن سنیے، پورے سال میں ایک موقع آتا ہے قرآن سننے کا، ایسی جگہ قرآن پڑھیے اور ایسی جگہ قرآن سنیے جہاں قرآن کریم کا کچھ خلاصہ سنایا جاتا ہے۔ کسی بھی مسجد میں کوئی بھی امام صاحب اگر آپ کو قرآن کریم کا خلاصہ سناتے ہیں، آپ وہاں پر، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، دستور حیات ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے کیا احکامات بیان کیے۔ اور اللہ مجھے معاف فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے، ہمیں تو یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے اور دینی مجلسوں سے اور علماء سے دور کر دیا ہے۔ میں تو خود محسوس کرتا ہوں کہ جب یہ چیزیں اور یہ آلات اور یہ موبائل کا مسئلہ نہیں چلا تھا، اس وقت میں مجمع کچھ اور ہوتا تھا سننے والوں کا، اور جب سے یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں اس وقت سے دینی مجلسوں میں لوگوں کا بیٹھنا کم ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں کہ ذرا تو نے ریکارڈ کیا ہے میرے پاس بھی بھیج دیو، میں بھی وہی گھر بیٹھے بیٹھے سن لوں گا۔ ارے یہ تو مجبور لوگوں کے لیے ہے، کوئی مستورات ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھا ہے چل نہیں سکتا، معذور ہے، دور ہے، ایسے مقام پر رہتا ہے جہاں کوئی اس تک دین کی بات پہنچانے والا نہیں ہے، مجبوراً آپ یہ چیزیں اس تک پہنچا دیں۔ لیکن جو چل کر آ سکتا ہے، نوجوان ہے، وہ آدمی کہہ دے کہ صاحب میں تو ذرا اپنی ضروریات میں لگا ہوا ہوں، تو نے ریکارڈ کیا ہے ذرا میرے پاس بھی بھیج دیو، میں کبھی فرصت کے اندر سن لوں گا۔ یہ تو دین کی مجلسوں سے اور علماء سے دور کرنے کی چیزیں ہیں، اس لیے آپ کبھی بھی ان پر اعتماد نہ کریں، بلکہ آپ جہاں دینی مجلسوں میں شریک ہو سکتے ہوں، آپ اپنی ذات سے خود شریک ہوں، آپ اپنی ذات سے خود شریک ہو۔ اس لیے کہ ان چیزوں کا درجہ تو تیمم کی طرح ہے، جب پانی موجود ہو تو تیمم جائز نہیں ہوتا ہے، تیمم تو اس وقت میں جائز ہوتا ہے جب آپ کے پاس پانی موجود نہ ہو۔ جب آپ خود چل کر آ سکتے ہیں اور آپ اہتمام کر سکتے ہیں دین کے مجلسوں کا، تو آپ کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ آپ ان ریکارڈنگ پر اعتماد کریں کہ بھئی کوئی بات نہیں، اگر ہم شریک بھی نہیں ہوئے تو میرا دوست میرے پاس ریکارڈنگ بھیج دے۔ آج مسجدوں سے دور کیا، علماء کی مجلس سے دور کیا، کل کو پھر نمازوں میں بھی کبھی ہاں نماز بھی ہم گھر بیٹھے ہی سن لیں گے۔ ایسا بالکل نہ کریں، بلکہ قرآن کریم کا خلاصہ جہاں بیان ہوتا ہو وہاں سنیں، تاکہ ہم سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارے اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو۔ حدیث میں آتا ہے قیامت میں یا تو قرآن کریم ہمارا سفارشی بنے گا یا قرآن کریم ہمارے خلاف حجت قائم کرے۔ خدا نہ خواستہ اگر قرآن کریم نے ہمارے خلاف اللہ کے ہاں مقدمہ پیش کر دیا تو ہماری نجات کسی طرح ہونے والی نہیں، اور ہم اگر قرآن کریم ہمارے لیے سفارشی بن گیا کہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ مجھ پر عمل کرتا تھا، تو انشاءاللہ پھر نجات ہی نجات اور راحت ہی راحت۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا